بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 39 امپلیکیشنس آف پاپولیشن گروتھ. یعنی کہ پاپولیشن ہم لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، تو اس کی نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے کوالٹی آف ہیومن ریسورس دیٹ میکس اے ڈفرنس فار دا اکانومی. پور کوالٹی آف دس کوڈ بی برڈن ویئر ایز ہائی کوالٹی کین بی این ایسٹ. یعنی کہ جو کوالٹی ہیومن ریسورس کی جو کوالٹی ہے وہ ایک تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر پور کوالٹی ہوگی یعنی کہ بہت زیادہ غربت وغیرہ فار ایگزامپل ہوگی یا ریسورسز ہمارے یہاں کم ہیں تو اس کا تو ایک برڈن ہوگا. لیکن ہائی کوالٹی ہوگی تو وہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن ہائی کوالٹی اچیو کرنا مشکل ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اندر اینگل سے اگر ہم لوگ دیکھیں جو ایک انکم ہوتی ہے نا، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کی جو ٹوٹل سالانہ کمائی ہوتی ہے نا وہ ایک ہمارا جی ڈی پی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، ہماری اپنی جو ملک کی سالانہ کمائی ہوتی ہے. اب اگر ہمارے ملک کی سالانہ کمائی جو ہے نا وہ نہیں بڑھ رہی، فار ایگزامپل بڑھ بھی رہی ہے تو وہ کم بڑھ رہی ہے، لیکن پاپولیشن جو ہے نا اس ریلیشن میں زیادہ بڑھ رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ اب یہ جو جی ڈی پی ہے نا اسی کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ٹوٹل پاپولیشن سے. اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو ٹوٹل کمائی ہے اس کی وجہ سے ہر بندے کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے. تو اب جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو جی ڈی پی ہے وہ کم بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ پر ہیڈ انکم جو ہوگی یعنی کہ ہر بندے کے حصے میں آنے والی جو کمائی ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پاورٹی ہوگی، غربت ہوگی. ہمارا ملک اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ چلا جاتا جا رہا ہے. تو اس میں یہ جو ایک ٹیبل ہے اس میں سے آپ لوگوں نے امپورٹنٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کے جو جی ڈی پی ہے نا 1950 سے لے کے 2003 تک پاکستان کا جی ڈی پی 200 انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پر کیپٹا انکم جو ہوتی ہے یعنی کہ سالانہ ہر بندے کے حصے میں آنے والی جو آمدنی ہوتی ہے وہ صرف 6% انکریز ہوئی ہے. آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے ہماری پاپولیشن کے گرو کرنے کا. ساؤتھ کوریا اور پاکستان کا آپس میں کمپیریزن کیے گئے تو وہاں پہ یہ اندازہ لگایا گیا کیونکہ ان لوگوں کی پاپولیشن جو ہے وہ کم گرو تو ہوتی ہے لیکن کم ریٹ پہ گرو ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا جی ڈی پی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی جو سالانہ انکم ہوتی ہے نا پاکستان کی وہ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے پر کیپٹا انکم ہر کسی کے ہر انسان کے حصے میں آنے والی جو انکم ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی انکریز ہوگا پاپولیشن کی پاکستان میں تو اور اسمالر پر کیپٹا جی ڈی پی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ ساؤتھ کوریا میں دیکھیں وہاں پہ اسمالر انکریز ہوتا ہے پاپولیشن میں تو پر ہیڈ جو جی ڈی پی ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. دوسری امپلیکیشن جو ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے، ایک تو ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کیا افیکٹ ہوا پاپولیشن گرو کرنے کا کہ جی ڈی پی پہ افیکٹ ہوتا ہے، پر جو کیپٹا انکم ہوتی ہے اس پہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ پوائنٹس یاد کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے، اگلا جو فیکٹر ہوتا ہے نا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ میں. جتنی زیادہ جو ہے آپ لوگوں کی پاپولیشن زیادہ تیزی سے گرو کرے گی آپ لوگ وہاں پہ امپلائمنٹ کے مواقع اتنی تیزی سے پورے نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ان امپلائمنٹ ہے نا وہ ہمیشہ بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں سے آپ لوگوں نے یہ بتا دینا ہے کہ ہمارا جو امپلائمنٹ ریٹ ہے نا وہ 2 ٹائم انکریز ہوا ہے، لیکن ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے نا وہ ہمارا 8 ٹائم انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگلا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی پاپولیشن بہت زیادہ گرو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی ایفرٹ کرتی ہے کہ پرائمری اسکول جو ہے نا اس کو جو ہے وہ انکریز کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ انکریز کرتے بھی ہیں لیکن اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب پاپولیشن گرو کرتی ہے تو لٹریٹس ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو وہاں سے ان لٹریٹس بھی تو ملٹیپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ جیسے اب کچھ لوگ فار ایگزامپل پہلے 5% لوگ ہوتے تھے ہماری اگر پورے ملک میں جو کہ اس حق میں نہیں تھے کہ بچوں کو پڑھایا جائے وہ غربت کی وجہ سے فار ایگزامپل. تو اب جب پاپولیشن انکریز ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ 10% ایسے لوگ آ جائیں اور جو کہ کہیں کہ بھائی وہ بچوں کے پڑھانے کی جو لٹریسی کے حق میں وہ نہ ہوں. تو اس طرح سے جو ان لٹریسی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑھتی ہے. اس میں آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں. اچھا، اگلا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں نے اب کون سی چیزیں دیکھ لی. سب سے پہلے ہم لوگوں نے جی ڈی پی پہ افیکٹ دیکھ لیا، رائز آف پاپولیشن کا، امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ پہ ہم لوگوں نے افیکٹ دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے ایجوکیشن پہ افیکٹ دیکھ لیا کہ لٹریسی اور ان لٹریسی پہ کیسے جو ہے وہ نقصان ہوتے ہیں. اب ہم لوگ آگے آتے ہیں کہ سائز آف فارمز یعنی کہ جتنے زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں لا آف انہیریٹنس کے مطابق جیسے اب کوئی بھی بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اپنی ڈیتھ سے پہلے وہ اپنے بچوں کے درمیان وہ زمین جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے. اب کسی بندے کی اگر 10 ایکڑ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اب 2 بچے تھے، اس نے ان 2 بچوں کے میں وہ زمین تقسیم کی تو کتنے آگے 5 ایکڑ. اب پھر بھی چلے ٹھیک ہے 5 ایکڑ بھی ٹھیک ہے اس حساب سے کہ وہاں پہ کاشتکاری ہو سکتی ہے. لیکن اب
اب وہاں پہ ایک فی بندے کے حصے میں 5 ایکڑ تھے، اس کے جب آگے بچے ہوں گے وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی جو ہے وہ وراثت ان تک پہنچائے گا. فار ایگزامپل اس کے 2 بچے ہیں تو وہ ان کو کتنی دے کے 2.5 ایکڑ. تو اس طرح سے وہ جو اس کے جو فارمز ہوں گے نا وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتے 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 تو اتنے چھوٹے ہو جائیں گے کہ وہاں پہ کلٹیویشن کرنا پاسبل ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک ان اکنامک جو ہے بن جائیں گے کلٹیویشن کے لیے، اتنے زیادہ وہ چھوٹے ہو جائیں گے. اس کے افیکٹ کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ جو امپلائمنٹ کا ایک موقع تھا نا ایک، وہ ختم ہو گیا. وہ جو امپلائمنٹ اس سے کرتے تھے اس زمین کے ٹکڑے سے وہ اب ان امپلائڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوگا اکانومی جو ہے نا کنٹری کی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اکانومی جو کنٹری کی وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے. ایگریکلچر پروڈکشن ہی کم ہو جائے گی تو اکانومی جو ہے وہ بھی ہماری خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں نے افیکٹ دیکھ لیا پاپولیشن کی بہت زیادہ ہونے کا سائز آف فارمس پہ. یہ ٹیبل آپ لوگ چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے دماغ کھپانے کی یہاں پہ. اس کے بعد آپ لوگ آگے چلیں تو یہاں پہ آگے جو ہے نا وہ بتایا ہوا ہے کہ 14% جو ہے وہ یہ آپ لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا بھی تھا. تو یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی جو ہے نا اکانومی، وہ جیسے جیسے ہماری پاپولیشن رائز ہوتی ہے تو بچے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گرو کرتے ہیں تو وہ اکانومی پہ زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ جو ہے نا وہ نیگیٹو امپیکٹس پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے وہ والا پیراگراف پچھلے لیسن میں جو ہم لوگوں نے ڈیٹیل ڈسکس کی تھے وہ آپ لوگ ادھر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہاں پہ آپ لوگ جو فگر چھوڑ دیں. دوسرا پرائمری اسکولس کا وہ اویلیبلٹی آف ٹیچرس. اس کے بعد ایک اور جو ریکوائرمنٹ ہے، جیسے جیسے آپ لوگوں کے جو ہے وہ بڑھتی ہے پاپولیشن تو آپ لوگوں کو اسکول ایک ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے کہ اسکولس بھی زیادہ اویلیبل ہونے چاہیے. تو آپ لوگوں کو تو جو ہے ادھر بھی جو ہے گورنمنٹ کو وہ بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ آپ لوگ جو گرافس ہیں یہ چھوڑ دیں، جسٹ آپ لوگ بس اس لیسن میں سے پوائنٹس جو ہیں وہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ ایک فیکٹر ہیلتھ پہ بھی پڑتا ہے. ہیلتھ سیکٹر پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب پاپولیشن بہت زیادہ گرو کرتی ہے کہ تو ایک کلین واٹر کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ساتھ ساتھ جٹ کے رہنے والے جو ہوتے ہیں پاپولیشن جو ہے انکریز ہوتی ہے اس کے ہیلتھ پہ جو ہے وہ افیکٹس ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ جسٹ بتانا ہے نا کہ امپیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں گروتھ آف پاپولیشن کی، تو ہیلتھ پہ آپ لوگوں نے سارے اس کے امپیکٹس بتا دینے ہیں. ٹھیک ہے، جو فوڈ اگر فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھیں پہلے ایکسیس جیسے اچھے حالات میں جیسے ملتا تھا ویسے اب خوراک ویسے جو ہے وہ مہیا نہیں ہوگی. مہنگائی بڑھ سکتی ہے جس کی وجہ سے، اور آپ لوگ میڈیکل کی فیسلٹیز کو جو ہے وہ نہیں افورڈ کر پائیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر برے اثرات پڑیں گے. یہ آپ لوگ ساری چیز جو ہے نا اس میں بتا سکتے ہیں. باقی یہ فگر چھوڑ دیں. دوسرے اگلی جو چیز ہے وہ کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ ایڈیشنل جی ڈی پی نیڈیڈ ہوگا ہر ایئر. یہ ہم لوگ پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھے گی پر کیپٹا انکم انکریز کرنے کے لیے ہمیں اپنا جی ڈی پی انکریز کرنا پڑے گا. لیکن جی ڈی پی ہم لوگ کیسے انکریز کریں؟ آلریڈی ہمارے ملک کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنے پاکستان کا بہت سارا خرچہ اس کو کاپ اپ کرنے میں لگا رہے ہیں. تو ہم لوگ جی ڈی پی کیسے انکریز کریں یہ آپ لوگ سارا بتا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ ہارڈ فیکٹس ہیں، یہ آپ لوگوں کی ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. یہ والی چیز جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ یاد کر لینی ہے. اس کے بعد انوائرمنٹ پہ جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ فوریسٹ کور آپ لوگوں کی جو ہے وہ ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے. 5% جو ہے نا ٹوٹل ایریا سرفیس ایریا 5% سے بھی کم جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ہے. لیکن اب وہ ریڈیوز ہوگی 2.5 سے 3.1% پر آ گیا. ہر سال جو ہے نا وہ ریڈیوز ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ کون سا فیکٹر ہوتا ہے کہ لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. یا تو زمین بہت زیادہ خشک ہوتی چلی جا رہی ہے یا پھر زمین پہ جو پانی کا لیول ہے وہ اوپر چلا آ رہا ہے. دونوں کنڈیشنز میں جو ہماری لینڈ ہوتی ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس کے بعد ایئر پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ہماری جیسے پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہیکلس چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو بنانے کے لیے فیکٹریز جو ہوتی ہیں ان لوگوں کی روزمرہ کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے فار ایگزامپل کلاتھس وغیرہ ہو گئے، فوڈ وغیرہ ہو گئے، وہ ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے فیکٹریز زیادہ لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسموک ہوتا ہے. ایئر پولوشن آپ لوگوں کی بڑھ جاتی ہے. یہ آپ لوگ خود سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹریفک انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتی ہے. وہ سب آپ یہاں پہ کہانی لکھ سکتے ہیں. سمری آف امپلیکیشنس آگے جو سمری ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گئی کہ جیسے جیسے پاپولیشن گرو کرتی ہے تو ہماری ایجوکیشنل فیسلٹیز میں شارٹیج ہو جاتی ہے، ہیلتھ سروسز میں شارٹیج ہو جاتی ہے، ہاؤسنگ یونٹس میں شارٹیج ہو جاتی ہے، فوڈ، لیونگ اسپیس، ایریبل لینڈ، کلین واٹر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پاپولیشن انکریز کرنے سے کیا کیا چیزیں بڑھتی ہیں؟ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، پاورٹی بڑھ رہی ہے، کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، کرائم بڑھ رہی ہیں، انوائرمنٹل پرابلمس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پولوشن بڑھ رہی ہے. یہ بھی آپ لوگ خود سے لکھ سکتے ہیں فیکٹرز. تو اگلا جو ہے کنکلوژن کیا آ گئی ہمارے پاس کہ جتنے یہ پاپولیشن کنٹرول ہے یہ ہمیں ٹاپ لیول کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاپولیشن کی یہ ساری جو نیڈس ہیں اس کے ایشوز کو جو ہے وہ سالو کرے. پبلک سیکٹر جو ہوتے ہیں پبلک سیکٹر ایلوکیشنز فار دا سوشل سیکٹر ریمین ویری لو اینڈ نیڈ ٹو بی انہینس. یعنی کہ جو سوشل سیکٹرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف سروسز سیکٹر دیکھ لیں، جاب سیکٹرز دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، وہ پبلک کے لیے جو ہے اس کو ہمیں وہ ابھی بہت کم ہے، اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے.
دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن کو ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے فیوچر کی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لیے. اس کے بعد جینڈر اور جو نوجوانوں کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں ایڈولسنٹس کے ساتھ ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں اس کے پاورٹی غربت کے خلاف لڑنا چاہیے, ان لٹریسی جہالت کے خلاف لڑنا چاہیے, ان ہیلتھ بیماریوں کے خلاف لڑنا چاہیے, اور جو دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے وہ ایک میجر چیلنجز ہوتے ہیں ہماری کنٹری میں. تو اس میں جو امپلیکیشنس تھی نا ہماری جو پاپولیشن کی, یعنی کہ پاپولیشن گرو کرنے کے جو نقصانات تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کروا دیے ہیں. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. آپ لوگ کوئی نرسری کلاس کے بچے نہیں ہیں, آپ لوگ یونیورسٹی لیول پہ ہیں. آپ لوگ بچپن سے لے کے جو ہے نا چھوٹی کلاسز سے لے کے اپنے آپ انٹرمیڈیٹ تک یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ زیادہ پاپولیشن اوور پاپولیشن کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں, وہ سارے آپ لوگ اس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. باقی اس میں یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آئی تھنک سو اسٹارٹ میں, ٹھہرے میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. ایم سی کیوز کے حساب سے جو ہے آپ لوگوں کا امپورٹنٹ کیا ہے. ہاں, یہ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ جو سرکلز کر کے بتایا ہے نا, یہ والے ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے جسٹ یہ فگرز یاد کر لینے اور ایک یہ سرکل میں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. یہ فگرز یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد ایل ایم ایس کی اسیسمنٹ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے, وہاں پہ جو ایم سی کیوز ہوں گے فگرز والے اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پاسٹ فائلز میں سے ایم سی کیوز دے کے وہاں سے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے پریپیئر کر لینے ہیں. باقی یہاں پہ اس میں بہت زیادہ جو فگرز ہیں بک میں وہاں پہ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر آپ لوگ یاد کرنے بیٹھیں گے تو 2 دن آپ بلکہ کیا 5 دن لگا دیں گے اس فگرس کو یاد کریں, بہتر نہیں ہے ان 5 دنوں میں آپ لوگ پوری بک کی کمپلیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ فگر چھوڑ دیں یہاں پہ. اگر آپ لوگ اس کو یاد کریں گے ویسے سارے کی ساری کھچڑی بن جانی ہے بھائی. اس لیے بس جو میں نے ہائی لائٹ کروایا جب وہ کریں ایل ایم ایس کے اسیسمنٹ, اور اس کے بعد پاسٹ فائلز میں سے آپ لوگ تھوڑے سے ایم سی کیوز جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. باقی ہم اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. میرے چینل کو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.